بس اس ایک ایک لفظ کی طرف کوئی پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہو جائے، پوری بیدار روح کے ساتھ بیوی کے کلام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ہم سب ولایت کے اوپر جان دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے۔ فلسفہ ولایت، حقیقت ولایت اور ولایت سے وابستگی بہت اہم ہے، لیکن ولایت کے معنی کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام عالم اسلام کے لوگ یہ جانتے ہیں کہ بہت سی چیزیں وحی مطلوع کے طور پر آتی تھیں، یعنی وہ وحی جو جبرائیل آ کے پہنچاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جزء قرآن ہے اور بعنوان اعجاز ہے اور یہ امت تک آپ کو پہنچانا ہے۔ اور بہت کچھ وہ ہوتا تھا کہ جو جبرائیل علیہ السلام لے کر آتے تھے اور وہ حصہ قرآن کا نہیں ہوتا تھا، اور جب حضور ارشاد فرماتے تھے تو اسے حدیث قدسی کہتے تھے۔ حدیث قدسی یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ کلام جو جبرائیل ہی کے ذریعے سے حضرت تک پہنچا، لیکن وہ جزء قرآن نہیں تھا۔ تو اس کی بھی ایک بڑی تعداد ہے، احادیث قدسیہ کی بڑی تعداد ہے۔ یہ احادیث قدسیہ کی جس طرح تعداد ہے، اسی طرح وحی اپنی جگہ، وحی مقام ختم نبوت پہ ختم ہو گئی۔ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر وحی تمام ہو گئی۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم وحی کے سلسلے کو جاری بتا رہے ہیں، نہیں، وحی ان پہ تمام ہو گئی، شریعت ان پہ تمام ہو گئی، دین ان پہ تمام ہو گیا، نبوت ان پہ ختم ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد جبرائیل کا آنا ختم نبوت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے، نبوت ختم ہو چکی۔ اب جو جبرائیل آ رہے ہیں وہ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے پاس بی بی کی تسلیت کے لیے، تعزیت کے لیے، بی بی کے غم کو ہلکا کرنے کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ اور اب جبرائیل جو آ رہے ہیں وہ قرآن کے علاوہ، شریعت کے علاوہ، وحی کے علاوہ بہت سی چیزیں بیان کر رہے ہیں بی بی سے، اور بی بی اس کو تحریر فرماتی جا رہی ہیں۔ کبھی خود تحریر فرماتی ہیں، کبھی خود امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف فرما ہیں، جبرائیل کچھ بیان کر رہے ہیں، بی بی سن رہی ہیں، علی تحریر فرما رہے ہیں۔ یہ صحیفے تیار ہوئے، اس میں 4 طرح کے مضامین کو الگ الگ رکھا گیا۔ ایک وہ مضامین ہیں جس میں احکام شریعت ہی کی تشریحات ہیں، وہ تشریحات جو قرآن میں نہیں ہیں، وہ تشریحات جو قرآن مجید میں نہیں ہیں، وہ تفریعات جو قرآن مجید میں نہیں ہیں۔ اب بہت سی چیزیں قرآن مجید میں نہیں ہیں نا، اتنا تو معلوم ہوگا آپ کو، بار بار یہ تو تقریباً ہر خطیب ہی مثال دے دیتا ہے، جو بھی سنت و سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہمیت پر روشنی ڈالنے کے لیے بیان کرتا ہے کچھ، تو وہ یہ بات ضرور اشارہ کرتا ہے یا بیان کرتا ہے صراحتاً کہ قرآن مجید میں بہت سی تفصیلات دین اور شریعت کی نہیں ہیں۔ یہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی، یہ کہیں ہے قرآن میں؟ کہیں ہے قرآن میں کہ 5 وقت کی نماز ہے؟ اور کتنی ہے؟ صبح کی 2 رکعت ہے، کہاں؟ کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ ظہر کی 4 رکعت ہے، کہیں قرآن میں لکھا ہوا ہے؟ عصر کی 4 رکعت ہے، مغرب کی 3 رکعت ہے، عشاء کی 4 رکعت ہے، نافلہ مغرب کتنی ہے، نافلہ عشاء کتنی ہے، نماز شب کتنی ہے، نماز وتر کیا ہے، کہاں؟ یہ سب قرآن مجید میں نہیں ہے۔ مگر یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس میں پوری ملت اسلامیہ متفق اور متحد ہے۔ تو یہ جب نماز جو کہ ستون دین ہے، یہی نماز اپنی تفصیلات کے ساتھ، اپنی جزئیات کے ساتھ، اپنے تمام احکام کے ساتھ قرآن مجید میں موجود نہیں، تو اور کتنے احکام ہوں گے جو قرآن میں نہیں ہیں؟ بہت سے احکام حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تشریح کے ساتھ پیش کیے، لیکن حضور سے بھی بہت سے احکام باقی رہ گئے۔ وہ بہت سے احکام جو باقی رہ گئے، جو قیامت تک جن احکام کی ضرورت پیش آ سکتی ہے، وہ سب احکام کی تفریعات
شاخ در شاخ مسائل وہ سب جبرائیل بیان کرتے گئے، بی بی سماعت فرماتی رہیں، علی لکھتے رہے، اور وہ صحیفہ تیار ہوا جو معصوم اماموں کے لیے مخصوص ہو گیا۔ چنانچہ اکثر اصحاب تشریف لاتے تھے، مثلا امام باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ آقا یہ مسئلہ، کہتے تھے ٹھہرو، اب دیکھیے معصوم ہے، امام ہے، یہ نہیں کہ مسئلہ معلوم نہیں ہے، ٹھہرو۔ حکم دیتے تھے کہ ذرا ہماری ماں فاطمہ کا صحیفہ تو لے آؤ، اور ہمارے یہاں یہ جواب دینا تھا کہ دوسری خواتین اور ہوں گی، ہماری ماں فاطمہ کو پہچانو، وہ میراث علم چھوڑ کر گئی ہیں کہ ہم اسے دیکھ کر اس کا فیض تم تک پہنچاتے ہیں۔ اکثر ہوا ہے، لاؤ ہماری ماں، ہماری دادی بی بی فاطمہ زہرا کا صحیفہ لاؤ، صحیفہ اٹھاتے تھے، دیکھتے تھے، سامنے والا دیکھ رہا ہے کہ کوئی چیز دیکھ رہے ہیں، صحیفہ ہے، یہ کتاب ہے، جزدان میں حفاظت سے رکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد مسئلہ بیان کر دیا۔ اب پوچھنے والے میں اشتیاق بڑھتا تھا، یہ کیا تھا آقا؟ فرزند رسول، ولی حق، حجت خدا، آپ امام ہیں، آپ یوں ہی بیان کر سکتے تھے، یہ کون سی کتاب تھی جسے دیکھ کر آپ بیان کر رہے ہیں؟ کہا تم نہیں جانتے، یہ وہ صحیفہ ہے جو ہماری جدہ ماجدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا۔ تو ایک صحیفہ یہ ہے کہ جس میں احکام ہیں، جزئیات، یعنی اگر یہاں کوئی خراش لگ جائے اور کوئی چلا جائے جج کے پاس کہ صاحب ان کی وجہ سے یہاں پہ خراش لگی ہے، اب اس خراش کا کیا بدلہ ہوگا؟ خدش، اس کا عرش کیا ہوگا؟ تو یہاں تک اس کتاب میں موجود ہے، غور فرمائیں آپ۔ یہ ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ احکام کے سے الگ ہوتے ہیں اخلاق اور آداب۔ بی بی کے صحیفے کا ایک حصہ وہ ہے، یا ایک مستقل صحیفہ وہ ہے جو اخلاق و آداب میں ہے۔ پڑوسی کے ساتھ کس طرح سلوک کرنا چاہیے، مہمان کا استقبال کس طرح کرنا چاہیے، مہمان کو رخصت کس طرح کرنا چاہیے، دوست کا حق کس طرح ادا کرنا چاہیے، یہ سب صحیفہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا میں موجود۔ اب میں تمام تفصیلات تو نہیں عرض کر سکتا اس وقت، اسی طرح حالانکہ میں مصائب نہیں پڑھنا چاہتا ہوں، لیکن ذرا صبر و ضبط کر کے سن لیجئے گا کہ عام مورخین نے، عام راویوں نے، عام صحابہ نے کس قدر خیانت کی اور بے التفاتی کی۔ بی بی قادر الکلام بی بی کہ جب مسئلہ فدق کے لیے، اور دراصل وہ مسئلہ فدق نہیں تھا، وہ تو مسئلہ ولایت تھا، جب دربار میں تشریف لے گئی ہیں تو جو آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا ہے، جو کہ محفوظ ہے، اور وہ بھی یوں محفوظ رہ گیا کہ اہل بیت کے گھرانے میں یہ تہذیب تھی کہ جس طرح وہ اپنے بچوں کو قرآن حفظ کراتے تھے، اسی طرح بی بی کا خطبہ حفظ کراتے تھے، اس لیے محفوظ ہے۔ اور یہ بی بی کے 2 خطبے ہیں جو عظیم الشان خطبے ہیں۔ اور یہاں پہ ٹھہر کے ایک بات اور عرض کر دوں کہ یہ دونوں خطبے ایسے ہیں، صرف یہ 2، اگر کچھ اور نہ ہو، صحیفہ تو پردہ غیب میں ہے، یعنی معصومین کے پاس ہے، یہ 2 خطبے تو ہمارے پاس ہیں۔ ان دونوں خطبوں کا ایک ایک کلمہ ایسا ہے کہ اس سے نہ جانے کتنے ابواب علم کھلتے ہیں۔ میں ابواب علم کہہ رہا ہوں، اور اس کی مثال دے دوں محسوس، ذرا سمجھنے کی کوشش کر لیں کہ دیکھیے کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کتاب قلم لے کے بیٹھیں، کاپی لے کے بیٹھیں، پڑھتے رہیں اور کچھ سمجھ میں نہیں آتا، اور یہ تو مسلمہ ہے، میں تو کئی بار عرض کر چکا ہوں کہ کتاب کافی نہیں ہوتی، بلکہ کتاب میں علم ہوتا ہی نہیں ہے۔ علم کتاب میں نہیں ہوتا، کتاب میں روشنائی ہوتی ہے،
کتاب میں حروف ہوتے ہیں، کتاب میں الفاظ ہوتے ہیں، کتاب میں عبارتیں ہوتی ہیں، کتاب میں علم نہیں ہوتا۔ علم وہ جوہر ہے، کاغذ کتاب بے جان ہوتی ہے نا، علم وہ جوہر ہے جو کسی بے جان ظرف میں ہوتا ہی نہیں، علم ہمیشہ جاندار ظرف میں ہوتا ہے، علم کبھی بے جان ظرف میں نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے۔ اجازت دیجئے تو اب تھوڑی سی وضاحت کر دیں اس جملے کی۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ہمارے دیگر صلوات ماشاءاللہ آج کل سائنس کا دور ہے اور بچے سائنس سے اور ٹیکنالوجی سے بہت مانوس ہیں۔ جب مجھے غصہ آ جاتا ہے تو بہت اچھی تقریر ہوتی ہے، شاید اسی لیے ہمیشہ مائک خراب رکھا جاتا ہے تاکہ مجھے غصہ آ جائے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ یہ ایک انٹرنیشنل ایشو ہے، لوکل ایشو نہیں ہے، انٹرنیشنل ایشو ہے۔ مائک کا خراب ہونا تقریر کے دوران اور اس کا درست کیا جانا مقرر سے پہلے اور تقریر کے دوران اور تقریر کے بعد یہ ضروری ہوتا ہے۔ ایک اور صلوات پڑھ دیجیے محمد۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سائنس داں کیا کرتا ہے؟ سائنس علم ہے نا، یہ علم کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ ایک درخت کھڑا ہوا ہے، درخت کی چھال کھرچی، چھال لائے، اب اسے لیبوریٹری میں ٹیسٹ کیا اور اس میں سے بہت سی معلومات حاصل ہوئیں۔ یہ معلومات کہاں حاصل ہوئیں؟ کس طرح حاصل ہوئیں؟ وہ اس کا نام کیا ہے؟ چھال۔ درخت کا نام کیا ہے؟ درخت۔ اسی درخت اسی چھال سے جو معلومات آئی آپ کے ذہن میں، اس زندہ ذہن میں، اب اسے کہا گیا علم۔ ریت کے ریگزار میں ریت ہے، ہر ذرہ ریگ میں اس کے پیچھے علم چھپا ہوا ہے، لیکن جب تک وہ صحرا میں ہے وہ ریت ہے۔ جب اس کے بارے میں معلومات آپ کے سینے میں اور آپ کے ذہن میں آ گئی تو وہ علم کہلایا۔ واضح ہے؟ پیڑ ہے، پہاڑ ہے، درخت ہے، جو کچھ بھی ہے اس کائنات میں بکھرا ہوا، ستارے ہیں، سیارے ہیں، ان سب کے بارے میں جب معلومات آپ کے ذہن میں اور آپ کے ظرف قلب میں آ جائیں تو علم ہے، ورنہ پتھر۔ واضح ہے؟ بے جان ظرف میں جو شے ہے وہ علم نہیں کہلاتی، علم ہوتا ہی جاندار روح میں ہے۔ یہ کلیہ ہے۔ قرآن اس لیے مجموعہ علم ہے کہ قرآن دوسری کتابوں کی طرح نہیں ہے، قرآن زندہ کتاب کا نام ہے، قرآن مستثنیٰ ہے، قرآن زندہ کتاب ہے، لیکن باقی تمام کتابیں مردہ ہیں، بے جان ہیں، کاغذ اور دفتی اور روشنائی کا مجموعہ۔ اس میں علم نہیں ہوتا، اس میں صرف نشانات ہوتے ہیں، الفاظ ہوتے ہیں، علم نہیں ہوتا۔ علم ہوتا ہے، اسی لیے ایک عربی کی مشہور کہتے ہیں العلم فی الصدور لا فی السطور، علم تو سینوں میں ہوتا ہے، سفینوں میں نہیں ہوتا، کتابوں میں نہیں ہوتا۔ تو اب اس اصول کو سامنے رکھیں اور پھر دیکھیں کہ آپ پوری کتاب پڑھ جائیں، کچھ نہیں حاصل ہوتا، اور اس فن کے کسی ماہر کے پاس تھوڑی دیر کے لیے صحبت حاصل ہو جائے تو اس کی باتوں سے ایک کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ایک جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ آفاق روشن ہو گئے، علم کے آفاق روشن ہو گئے، در کھل گئے۔ بہت سی عبارتیں جو سمجھ میں نہیں آئی تھیں، بہت سے تھیورمز جو سمجھ میں نہیں آئے تھے، بہت سے مسئلے جو سمجھ میں نہیں آئے تھے، ایک ماہر کے سامنے بیٹھے
اور ایک جملے میں معلوم ہوا دروازے کھل گئے، بہشت علم کے دروازے کھل گئے۔ یہی صورتحال ہے کہ دوسروں کی لاکھوں تقریریں ایک طرف، اور بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کہ یہ دو خطبے اپنی جگہ، نہ جانے اصول دین سے لے کر فروع دین تک، اور حقائق سے لے کر اور اعتباریات دینیہ تک، شرعیات سے لے کر اقتصادیات و اخلاقیات تک، عرفانیات تک، نہ جانے کتنے مطالب ہیں جو ان دو خطبوں میں موجود ہیں۔ بس اس ایک ایک لفظ کی طرف کوئی پورے وجود کے ساتھ متوجہ ہو جائے، پوری بیدار روح کے ساتھ بی بی کے کلام کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اب یہاں پر بس آخری ایک فقرہ کہہ کر اور گفتگو تمام کر دیتا ہوں۔ مثلا، اور یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، چھوٹا نہیں ہے، بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں چیلنج کر رہا ہوں، ممبر پہ چیلنج کبھی کرتا نہیں ہوں زیادہ میں، بہت بڑا مسئلہ ہے، اعتقادی بھی، عملی بھی، دینی بھی۔ ہم سب ولایت کے اوپر جان دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے۔ فلسفہ ولایت، حقیقت ولایت اور ولایت سے وابستگی بہت اہم ہے، لیکن ولایت کے معنی کیا ہیں؟ ولایت کے مکمل اور حقیقی معنی تو یہ ہیں حکومت کے، حکومت، ولایت یعنی حکومت، ولایت علی یعنی حکومت علی، واضح ہے؟ ولایت علی یعنی حکومت علی۔ اچھا ہے کہ ہم نے لفظ کو بدل دیا، خلافت اس حکومت کے ساتھ مربوط ہو گیا ہے لفظ کہ جو تھی، ولایت علی کی وہ حکومت مطلقہ ہے جو آج بھی ہے اور قیامت تک رہے گی۔ ایک بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ اب چھوڑ ہی دیجیے ورنہ اور خراب ہو جائے گا۔ آواز تو پہنچ رہی ہے آپ حضرات، واضح ہے؟ یہ لفظ ولایت پہ بہت توجہ رہے۔ تو ولایت یعنی حکومت، ولایت یعنی حکومت، یہ رٹ لیجئے گا، یہ ولایت یعنی حکومت۔ اور ولایت کا تقاضا، یہ حکومت کا تقاضا کیا ہوتا ہے؟ قانون کی پابندی، حاکم ماننا اور ان کے حکم پر عمل کرنا۔ یہ نہیں کہ نعرہ لگایا اور اس کے بعد سرکشی شروع، ایک نعرہ لگا دیا اور جو دل چاہ رہا ہے وہ کر رہے ہیں، یعنی حکومت چل رہی ہے نفس کی، کیا بد نفسی ہے، حکومت چل رہی ہے اپنے نفس کی، اور نام ولایت علی ہے۔ اور ولایت یعنی حکومت، کس کی ولایت میں ہے؟ علی کی ولایت میں، یعنی علی کی حکومت میں ہے، صلوات اللہ وسلامہ علیہ۔ اب یہ بزرگ حضرات موجود ہیں، دیکھیے جناب محمود حسن صاحب، خلیق کاظمی صاحب تشریف فرمائیں، سب سے بزرگ مجھے یہ نظر آ رہے ہیں، اس لیے میں نے ان کا نام لے لیا۔ ایک بزرگ وہاں ہیں، ان کے بھی سر کے سب بال سفید ہیں، ان کے بھی سر کے سب بال سفید ہیں، اور بزرگ نظر بھی آ رہے ہیں۔ لیکن یہ وہ بات ہے جو آپ حضرات نے بھی پڑھی ہوگی اور سنی ہوگی، اسی لفظ ولایت کے ڈکشنری میننگ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کسی زمانے میں برطانیہ کو ولایت کہا جاتا تھا، یاد ہے نا؟ ہندوستان اور پاکستان میں لوگ فخر سے کہتے تھے میرا بیٹا ولایت گیا ہے پڑھنے کے لیے، یاد ہے آپ کو؟ اور یہ ولایت کے اوپر جان دینے والے لوگ جب برطانیہ کو جو مشرک ہے لفظ ولایت کے ساتھ جوڑا جاتا تھا تو فخر کرتے تھے، ناز کرتے تھے،
اور جب لفظ ولایت کو فقہ کے ساتھ جوڑا جانے لگا تو ولایت فقیہ کا مسئلہ اتنا اہم ہو گیا ہے، اتنا مشکل ہو گیا ہے کہ حلق کے نیچے اترتا ہی نہیں ہے۔ یہاں یہ مسئلہ ہو گیا کہ معصوم کے علاوہ تو کوئی ولی ہو نہیں سکتا، تو فقیہ کیسے ولی ہو سکتا ہے؟ فقیہ کو ولی نہیں مانیں گے، ڈونلڈ ٹرمپ کو ولی مان لیں گے۔ کیا ذہن ہے، ماشاء اللہ۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ واضح ہے نا؟ خیر، تو اب اس موضوع کو اب دیکھیں دھیرے دھیرے غصہ آ رہا ہے، جتنی بار یہ مائک خراب ہوگا غصہ آتا رہے گا تو کچھ نہ کچھ پڑھتا رہوں گا انشاءاللہ۔ ایک بلند صلوات پڑھ دیجیے۔ بہرحال ولایت سے متعلق اس بحث کو سمیٹ کے ذہن میں رکھیں، ولایت یعنی حکومت، لیکن وہ حکومت مطلقہ ہے، وہ حکومت مطلقہ ہے، عرش سے لے کر فرش تک، شرق سے لے کر غرب تک، ملک سے ملکوت تک اور ملکوت سے جبروت تک، وہ ولایت مطلقہ ہے، جس میں ولایت تکوینیہ بھی شامل ہے۔ ولایت تشریعیہ یہ ہے کہ مرد کو بتایا جائے کہ بھائی تیرا لباس کیسا ہونا چاہیے، عورت کو بتایا جائے کہ تیرا لباس کیسا ہونا چاہیے، مرد کو بتایا جائے کہ تیرے احکام کیا ہیں، عورت کو بتایا جائے کہ تیرے احکام کیا ہیں، یہ ہے ولایت تشریعیہ۔ اور ولایت تکوینیہ یہ ہے کہ اگر مرد کو عورت کہہ کر خطاب کر دیا جائے تو وہ عورت بن جائے۔ یہ ولایت تکوینیہ، ہم اس کے قائل ہیں، جس کا جی چاہے مذاق اڑائے، جس کا جی چاہے اپنی عقل کا ماتم کرے، جس کا جی چاہے ہماری بات تسلیم کرے۔ ولایت تکوینیہ ایک حقیقت ہے جو معصوم بندوں کے لیے مخصوص ہے، وہ بھی ہر معصوم کے لیے نہیں۔ یہ چہاردہ معصومین علیہم السلام کی ذوات مبارکہ یا ان سے پہلے مثلا حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ السلام، وہ ولایت تکوینیہ تھی، بیماروں کو شفا بخشتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، نابینا کو بینا بنا دیتے تھے۔ کیسے بناتے تھے؟ نسخہ لکھ کر۔ یہ اچھا لفظ منہ سے نکل گیا۔ اگر پوچھئے کہ ولایت تشریعیہ اور ولایت تکوینیہ میں کیا فرق ہے تو عام آدمی کو سمجھانے کے لیے یہی کافی ہے، جو نسخہ لکھتا رہے وہ ولایت تشریعیہ ہے، جو بغیر نسخے کے شفا بخش دے وہ ولایت تکوینیہ ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے۔ جو نسخہ لکھتا رہے، بھیا جاؤ یہ دوا لے لینا، استعمال کرنا، انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے، یہ ولایت تشریعیہ ہے۔ اور یہ کام ولایت فقیہ بھی کہے، ولایت فقیہ یہیں تک ہے۔ ولایت تکوینیہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، وہ ولایت بے کراں ولایت، ولایت مطلقہ۔ اچھا، یہ ولایت اہم ہے، موضوع اہم ہے، ہمارے لیے جینے مرنے کا مسئلہ ہے، ہمارے لیے نجات اور ہلاکت کا مسئلہ ہے۔ اب دو چار سوالات اہم جو دشمن بھی کرتے ہیں، دوست بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ولایت کیسی ولایت ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام تشریف رکھتے ہیں اور پھر بھی ان کی ولایت نافذ نظر نہیں آتی؟ بعد پیغمبر ہیں، خود موجود ہیں بنفس نفیس، مگر ان کی ولایت بظاہر انسانوں پر نافذ نظر نہیں آتی۔ بعد امیر المومنین امام حسن، امام حسین، امام سجاد علیہ السلام، امام باقر حسین، یہ سب اولیاء ہیں، کسی کی ولایت نافذ نظر نہیں آتی۔ اس وقت جو لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ بھئی امام زمانہ آپ کے موجود ہیں، عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، امام زمانہ تشریف رکھتے ہیں تو ظاہر کیوں نہیں ہے؟ ان کی ولایت سے ہمیں کیا فائدہ ہے نا سوال؟ بالکل سوال اپنی جگہ۔
امام زمانہ ہیں، موجود ہیں، ان کی ولایت بظاہر نافذ نظر نہیں آتی، ہے بھی اور نہیں بھی ہے، یہ خیال رہے۔ جب میں بار بار کہہ رہا ہوں بظاہر نظر نہیں آتی، تو بظاہر کے لفظ اور نظر نہیں آتی ان الفاظ پہ غور کریں۔ ہے بھی اور بظاہر نہیں ہے۔ بھئی امیر المومنین علیہ السلام جب تشریف فرما تھے تو ان کی ولایت نافذ تھی بھی اور نہیں بھی تھی۔ سلمان کس کی ولایت میں تھے؟ ابو ذر کس کی ولایت میں تھے؟ عمار کس کی ولایت میں تھے؟ خود جناب زہرا کس کی ولایت میں تھیں؟ اور فرما رہے ہیں آپ؟ تو ولایت امیر المومنین نافذ تھی بھی اور نہیں بھی، اکثریت کے لیے نافذ نہیں تھی، نظر نہیں آتی تھی لوگوں کو۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ کیا راز ہے؟ کیا راز ہے؟ اگر کوئی کہے آج غیبت ہے، کیوں؟ کیا فائدہ؟ یہ کیسی ولایت ہے؟ مشکل ہے نا مسئلہ، اس پہ سیمینار ہونا چاہیے نا، سینکڑوں صفحے بلکہ ہزاروں صفحے لکھے جانے چاہیے جواب میں۔ امام مہدی علیہ السلام ہیں، نظر نہیں آتے، اور ان کی ولایت نافذ بظاہر نظر نہیں آتی۔ ان سے قبل ائمہ تشریف رکھتے تھے بظاہر، یہ تو غیب میں ہے، وہ بظاہر تشریف رکھتے تھے مگر ان کی ولایت غیب میں تھی، خود حاضر تھے مگر ولایت غیب میں تھی۔ امیر المومنین سر چشمہ ولایت، جہاں سے ولایت کا آغاز ہوا، تشریف فرما تھے مگر ولایت ان کی بظاہر نافذ نظر نہیں آتی تھی۔ سبب کیا تھا؟ دوسرے مفکرین، محققین، باحثین، ریسرچرز جو کچھ بھی پڑھیں، لکھیں، سمجھیں، سمجھائیں اپنی جگہ، جناب بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے ایک خطبے میں، جو آپ کا صرف 2 صفحے کا خطبہ ہے، مختصر سا خطبہ، جو آپ نے انصار مدینہ کی خواتین کے سامنے ارشاد فرمایا ہے، اس میں قرآن مجید کی ایک آیت کا اقتباس شامل کر کے اس طرح جواب دیا ہے کہ قیامت تک ہر ذہن اور ہر قلب مطمئن ہو جائے گا، اور نہ صرف مطمئن ہوگا، خدا کی قسم، صرف یہ نہیں کہ جواب دے کر مطمئن کر دیا گیا یا مسکت جواب دے دیا گیا، یعنی سائل کا منہ بند کر دیا گیا، نہیں، اگر کوئی واقعاً اہل ہوگا تو اس کے اندر وہ جذبہ پیدا ہو جائے گا کہ ولایت سے رشتہ برقرار کر لیں۔ کیوں؟ آپ نے کیا فرمایا؟ خطاب میں فرمایا جو آیت کریمہ ہے، أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَارِهُونَ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم تم پر یہ ولایت جبراً نافذ کریں گے اس حال میں کہ تم اس سے کراہت کرتے ہو؟ یعنی تم ناپسند کر رہے ہو اور ہم نافذ کریں گے؟ ولایت وہ شے نہیں ہے کہ جو کسی ناپسند کرنے والے پہ نافذ کی جائے یا جبراً نافذ کی جائے۔ جبراً جو چیز نافذ کی جاتی ہے وہ طاغوتیت ہوتی ہے، محبت اور لطف سے جو نافذ ہو اسے ولایت کہتے ہیں۔ اور اس لیے چاہے وہ زمانے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، چاہے دوسرے ائمہ کا زمانہ ہو، اور چاہے آج ہمارے امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا زمانہ ہو، اگر یہ آیت سمجھ میں آ جائے اور یہ خطاب زہرا سمجھ میں آ جائے تو نہ صرف یہ کہ جواب مل جاتا ہے بلکہ اپنی ذات کا جائزہ لینے پہ انسان مجبور ہوتا ہے کہ کہیں ہمارے اندر دل میں، دماغ میں کہیں ایک سوئی کی نوک کے برابر بھی کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امر ولایت سے کراہت پیدا ہو رہی ہو، کہیں کسی امر مولا سے ناپسندیدگی پیدا ہو رہی ہو، جو رشتہ قطع ہو چکا ہے۔ اگر ہم ہمتاً پورے وجود کے ساتھ، اپنے پورے ظاہر و باطن کے ساتھ مشتاق ولایت ہو جائیں تو آج بھی ولی مطلق سرفراز کرتے ہیں، زیارت بھی نصیب ہوتی ہے، ملاقات بھی نصیب ہوتی ہے، سوالات کے جوابات بھی ملتے ہیں۔
غور فرمایا آپ نے؟ بس میری گفتگو ختم ہو گئی، تمام ہو گئی۔ یہ اتنا بڑا مسئلہ بی بی نے کس طرح حل کیا؟ کس نے حل کیا؟ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ۔ اگر یہ مقام سمجھ میں آ جائے، اگر یہ مقام سمجھ میں آ جائے اور ہم سراپا شوق بن جائیں، ہم سراپا اشتیاق کہ پروردگار ہمیں تیرے حکم اور تیرے اقتدار اور تیری ولایت کے علاوہ کسی کی ولایت درکار نہیں، پروردگار ہمیں تیرے اولیاء کے علاوہ کسی کا دامن نہیں تھامنا ہے، پروردگار ہمیں تیرے برحق ولی عصر کے علاوہ کسی کے آگے سر نہیں جھکانا ہے، تو آج امام ظہور بھی فرما سکتے ہیں، اور اگر سب کے لیے ظہور نہ ہو تو کم سے کم اس شخص کے لیے ظہور ہوتا ہے جو طلبگار ہو جائے۔ اور فرما رہے ہیں، اور فرما رہے ہیں آپ، سب کے لیے ظہور نہیں ہوتا مگر مقدس اردبیلی کے لیے ہوتا ہے، سب کے لیے ظہور نہیں ہوتا مگر علامہ حلی کے لیے ہوتا ہے، سب کے لیے ظہور نہیں ہوتا مگر مہدی بحر العلوم کے لیے ہوتا ہے۔ کیوں ہوتا ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جو سراپا شوق، سراپا اشتیاق، سراپا عرفان، سراپا ولایت کے لیے ان کے اندر ذوق موجود ہے، قدردانی موجود ہے، کراہت نہیں ہے، ناپسندیدگی نہیں ہے، تأمل نہیں ہے، تردد نہیں ہے، بلکہ اشتیاق اور طلب ہے۔ تو اگر بی بی کا یہ خطبہ اور اس کا صرف یہ آخری فقرہ ہمارے آپ کے ذہنوں میں رہ جائے تو ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ پروردگار ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے احکام، تیرے اقتدار اور تیری ولایت کو قبول کر سکیں اپنے پورے وجود کے ساتھ، اپنے ذہن کے ساتھ، اپنے قلب کے ساتھ، اپنے پورے ظاہر و باطن کے ساتھ، اور پروردگار فرزند زہرا کو اذن ظہور عطا فرما۔